اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے دوسرے پارے کا دوسرا ربع ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک میں اللہ پاک نے زندگی دی اور برکت دی، تو انشاءاللہ ہم سورۃ التوبہ جو ہے وہاں تک مکمل کریں گے، یعنی 10 پارے تقریباً اس رمضان المبارک میں ہم مکمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے زندگی دی تو اگلے سالوں میں پھر 10 پارے یا جیسے ترتیب بنی ویسے کر لیں گے۔ تو دوسرے پارے کے دوسرے ربع میں جو پہلی آیت پاک ہے وہ بڑی اہم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسی کے اندر سارا دین جو ہے اللہ نے سمیٹ کے رکھ دیا ہے، یعنی پورا قرآن مجید یوں سمجھیے کہ اس آیت پاک کی ایک طرح تفسیر ہے اور تشریح ہے۔ وہ 177 آیت پاک ہے، آپ چاہیں تو گھر میں اسے ضرور دیکھیں، ضرور پڑھیں۔ سورۃ البقرہ کی 177 یعنی 77 آیت پاک ایک تو اس میں جو ہے یعنی دیکھیے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اب اس پہلے حصے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے نیکی آپ کی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے منہ کو یا اپنے چہرے کو کس طرف پھیرتے ہیں، بلکہ نیکی کیا ہے؟ پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ پہ، آخرت پہ، ملائکہ پہ، کتابوں پہ اور انبیاء پہ ایمان لائیں۔ یہ یعنی اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ بنیاد ہے پہلی، جس بنیاد پہ آپ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنے دل سے مان لیتے ہیں۔ دل سے دراصل مان لینے کے بعد آپ کے عمل میں ایک حسن آتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے اسی آیت پاک میں کہ آپ ایمان لے آئے تو وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ اپنا مال جو ہے شدید محبت کے باوجود جو ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو اور مسافروں کو اور سائلین کو، سوال کرنے والوں کو، اور پھر رقاب مقروض جو لوگ ہیں ان کو جو ہے آپ اپنا مال کی محبت شدید ہوتی ہے، انسان بہت مشکل ہے اس کے لیے مال خرچ کرنا، اس کے پاس اگر لاکھوں بھی پڑا ہو تو اسے دیتے ہوئے تھوڑی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ یہ محبت ہے اس کی، مال سے محبت بھی ہے، اور ویسے بھی جب انسان محنت سے کماتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کریں، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دیں۔ اس کا مطلب مال دینا الگ ہے اور زکوٰۃ دینا یہ الگ چیز ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو بھی آپ وعدہ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے پورا کرنے ہیں، یعنی جو ذمہ داریاں آپ پہ آتی ہیں وہ بھی۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، صبر مشکل میں، تنگی میں، استقامت سے چلنا آپ کا یہ ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے اولئک الذین صدقوا، بس یہ لوگ جو ہیں نا سچے کردار کے لوگ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہی سچائی قرآن چاہتا ہے ہمارے کردار میں۔ واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اگر اس آیت پاک کو آپ سامنے رکھیں اور ہم سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کتنے لوگ متقی ہیں معاشرے میں، اس آیت پاک پہ عمل کرتے ہوئے کتنے لوگ متقی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ تقوی جو ہے وہ بڑا اہم ایشو ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید عمل کا کہتا ہے، پھر اس کے بعد فوراً تقوی کی بات کرتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اخلاق کو کہتے ہیں تقوی، یعنی تقوی ویسے دامن بچا کے چلنے کا معنی ہوتا ہے کہ آپ غلط باتوں سے، ظلم اور زیادتی سے دامن بچا کے چلتے ہیں۔
اسی کو ہم اخلاق کہہ لیں، یا اخلاق میں ہم دو تین چیزوں کو اگر ہم اسپیسیفائی کریں، خاص بیان کریں، اس میں آپ انسان کی امانت و دیانت ہے اور عدل ہے۔ ویسے اس کے ساتھ ہم ایک لفظ بولتے ہیں انصاف۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی شے کو دو حصوں میں برابر بانٹ دیتے ہیں۔ اسلام کسی بھی شے کو دو حصوں میں برابر بانٹنے کا نہیں کہتا، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے عدل ہو۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ہم سادہ طریقے سے سمجھتے ہیں۔ مثال ہے کہ میں ہوں اور میرے دو بیٹیاں ہیں، ایک 5 سال کی ہے اور ایک 10 سال کی ہے۔ اب ہمارے سامنے دیوار ہے، تو ہمارے سامنے جو دیوار ہے، میں نے اور بیٹیوں نے دیوار کے اس پار دیکھنا ہے۔ اب میرا قد اتنا ہے کہ میں دیوار کے اس پار بغیر کسی سٹیپ کے دیکھ سکتا ہوں، تو مجھے کسی سٹیپ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میری ایک بیٹی 5 سال کی ہے، تو اسے دیوار کے پار دیکھنے کے لیے 5 سیڑھیاں چاہیے، 5 سٹیپ چاہیے 5 سال والی کو، اور جو ہے 10 سال والی اس کو شاید 2 سٹیپ چاہیے۔ یعنی ایک بچی کو 5 سٹیپ چاہیے پار دیکھنے کے لیے، اور ایک بیٹی کو 2 سٹیپ چاہیے پار دیکھنے کے لیے۔ مجھے ایک بھی نہیں چاہیے پار دیکھنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک بیٹی کو میں دوں گا 5 سٹیپ کہ وہ پار دیکھ سکے، ایک بیٹوں کو دوں گا 2 سٹیپ کہ وہ دیوار کے پار دیکھ سکے، اور مجھے کسی سٹیپ کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں سٹیپ نہیں لوں گا۔ میں کسی اینٹ کو نہیں رکھوں گا، کوئی سیڑھی نہیں رکھوں گا، میں ویسے ہی دیوار کے پار دیکھ سکتا ہوں۔ یہ ہے عدل، اسے عدل کہتے ہیں۔ یعنی جس کو 5 کی ضرورت ہے اس کو 5 ملیں، جس کو 2 کی ضرورت ہے اس کو 2 ملیں، اور جس کو ضرورت نہیں ہے وہ بے نیاز رہے۔ اب 3 افراد ہیں، 3 افراد کی ضروریات الگ الگ ہیں، تو جب ضروریات الگ الگ ہیں تو یقینی بات ہے کہ اس کی ضرورت کے مطابق اس کو چیز دی جائے گی۔ اسے کہتے ہیں عدل۔ اسی طرح بچے ہیں، گھر ہے، معاملات ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ ہے عدل آپ کا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا، انصاف نہیں ہے، انصاف اور چیز ہے۔ انصاف قرآن یہ نہیں کہتا کہ انصاف کریں۔ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو 2 حصوں میں بانٹ دیں۔ جیسے ایک تربوز ہے، آپ کہتے ہیں 2 بیٹے ہیں تو دونوں کو درمیان میں کاٹ دیں۔ اگر مثال ہے کہ ایک بیٹا غیر شادی شدہ ہے، آپ اس کو بھی آدھا تربوز دے رہے ہیں، ایک بیٹا شادی شدہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اس کو بھی آدھا دے رہے ہیں، نہیں، یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف ہے۔ یہ انصاف ہے کہ آپ نے غیر شادی شدہ کو بھی آدھا تربوز، اور شادی شدہ 2 بال بچے رکھنے والا اس کو بھی آدھا تربوز آپ نے، یہ انصاف ہے۔ اسلام انصاف کی بات نہیں کرتا۔ اب جو غیر شادی شدہ ہے اس کو پچھلے جتنے افراد ہیں، مطلب افراد بن گئے، وہ ہو گئے افراد 4، اور وہ ہو گیا اکیلا، تو اب تربوز کے 5 حصے کیے جائیں گے، اور 5 حصے کر کے جو ایک حصہ اس کا بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا، نہ کہ آدھا دیا جائے گا۔ یہ عدل ہے۔ آدھا دے دیں گے، انصاف ہے، یعنی نصف نصف آپ نے چیز کو کر دیا۔ آج میں نے سوچا کہ یہ بات دوستوں پہ واضح ہو جائے۔ اب دیکھیے قرآن مجید آگے فرماتا ہے، اب قتل جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، وہ چاہے جس طرح بھی قتل کیا جائے تکلیف دہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قتل جو ہے اس کا بدلہ ضروری ہے، اگر نہ ہو تو معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے، اب جیسے پہلے تھا کہ بھی جو یعنی ایک مالک ہے وہ بڑا امیر ہے، تو اس کا جو نوکر ہے اگر عبد ہے تو قتل مالک نے کیا ہے، اور مقتول جو ہے یعنی وہ جو قتل ہوا اس کے بدلے میں جو قصاص جس سے لیا گیا، وہ اپنے غلام سے کہتا تھا کہ بھئی چلو بھی غلام کی گردن کاٹ دو۔ قتل مالک نے کیا اور قصاص میں غلام کاٹا گیا۔ قرآن کہتا ہے اس طرح نہیں، اور قرآن مجید کے الفاظ اتنے اہم ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ عقل مند اگر غور کریں
تو جس نے قتل کیا ہے اس کا قتل ہونا جو ہے وہ دراصل زندگی ہے معاشرے کی، نہیں تو آپ معاشرے کو بالکل ختم کر دیں گے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بھئی ہم نے عرض کیا کہ جیسے تقویٰ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، روزے کا حکم آتا ہے، رمضان کا ذکر آتا ہے، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ روزے اس لیے ہم نے فرض کیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کوئی اذیت دینا ہے اس لیے نہیں فرض کیے، ہم نے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ۔ میں نے عرض کیا تقویٰ کیا ہے؟ امانت اور دیانت آپ کی، اور عدل انسان کا، یہ تقویٰ ہے انسان کی زندگی کا عملی اعتبار سے۔ ویسے تو انسان دیکھیے، انسان جو ہے وہ اگر داڑھی رکھ لیتا ہے یا دستار پہن لیتا ہے یا اچھا لباس پہن لیتا ہے، یہ پاکیزگی، صاف ستھرا پن اچھی بات ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایسا انسان ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے یا کسی کا حق کھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ اچھا متقی ہے، یعنی پھر متقی بیچارہ بدنام ہو جاتا ہے۔ متقی کیا ہے؟ عدل کرنے والا انسان اور امانت و دیانت سے چلنے والا انسان جو ہے وہ دراصل اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بھی جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ہے تو یہ ظاہر بھی پھر بدنام ہونے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کا نہ کریں کہ جو کہ تقویٰ ہے فی الواقع، اس تقوی کو پہلے اختیار کریں پھر ظاہر کی بود و باش کو اختیار کریں۔ اب قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ ایک مہینہ ہے، کوئی سال بھر کا نہیں ہے، ایک مہینہ تربیت کا ہے آپ کا، اور یہ اس لیے اللہ نے رکھا ہے کہ آسانی اللہ پاک چاہتے ہیں، اور اس میں دن میں ہم بستر ہونا شادی شدہ افراد کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن رات کو قرآن کہتا ہے کہ ہم بستر ہوا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو ان کے لیے ہم بستر ہونا بھی ممانعت کے زمرے میں آتا ہے، اگرچہ وہ حلال ہوتا ہے لیکن آخری 10 دن جو اعتکاف میں بیٹھ جائے اس کے لیے جو ہے یہ اس سے بچنا جو ہے لازم اور ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کیا فرماتا ہے اس مقام پر بھی؟ لعلہم یتقون، مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں ہم تھوڑی پابندیاں اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ تقوی شعار ہو جائیں۔ اسی طرح قرآن مجید پھر حج و عمرہ کی بات کرتا ہے۔ حج و عمرہ کیا ہے؟ عمرہ بھی ہم کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور اس سے پہلے جہاد کا بھی یعنی قتال کا بھی ذکر کرتا ہے، جہاد نہیں قتال کا ذکر کرتا ہے۔ قتال کیا ہے؟ یعنی وہ جو ایک جنگ ہے، جنگ دراصل ایمرجنسی کو کہتے ہیں، جہاد ہماری زندگی کا مستقل حصہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، لیکن قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ابراہیم نے جہاد کا حق ادا کر دیا ہے، حالانکہ تلوار نہیں اٹھائی۔ مقصد یہ ہے کہ جہاد ہماری زندگی کا ایک مسلسل ہر لمحے جہاد ہوتا ہے، لیکن قتال جو ہوتا ہے وہ ایمرجنسی میں ہوتا ہے، کسی کے اٹیک کی صورت میں، کسی کی بدتمیزی کی صورت میں ہوتا ہے، اسے قتال کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید حج و عمرہ کے اس کے بعد حج و عمرہ کو بیان کرتا ہے، اور دیکھیے قرآن مجید پھر بھی یہ کہتا ہے کہ حج و عمرے کا مطلب کیا ہے؟ فمن اتقی، بھئی جو تقوی اختیار کرے، یعنی قتال ہے تقوی کی خاطر ہے، حج و عمرہ ہے تو تقوی کی خاطر ہے۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ قرآن مجید بار بار جب تقوی تکرار کرتا ہے تو تکرار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم نے عدل سے کام لینا ہے، ہم نے امانت و دیانت سے کام لینا ہے اور شرافت سے کام لینا ہے۔ یہاں پہ دوسرے حصے کے نصف کے جو ہیں وہ مضامین مکمل ہوتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر سکیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 202 تک جو ہے ہم نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کر دیا ہے۔ آمین ثم آمین۔